یہ لوگ دنیا کے آخری کنارے پر کھڑے ہیں اور اسی کنارے پر ہم جانے والے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اس پیٹرول پمپ سے شروع کرنے والے ہیں دنیا کی آخری سڑک کا سفر۔ جی ہاں، وہی سفر جس کے بعد ہماری دنیا کی کوئی سڑک نہیں آتی۔ یعنی آج ہم جہاں جانے والے ہیں وہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے ہمیں خاموشیاں، برف اور سمندر کا پانی ہی ملے گا۔ اگر ہم چاہیں بھی تو ہمیں اس سے آگے کوئی انسان نہیں ملے گا۔ یہ پیٹرول پمپ جہاں ابھی ہم موجود ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے دنیا کی آخری سڑک۔ لیکن دنیا کی آخری سڑک آخر ہے کہاں اور یہ ہمیں کہاں لے جائے گی؟ آئیے میرے ساتھ آپ بھی دنیا کی آخری سڑک کا سفر کریں۔ ہمارا یہ سفر ہوگا لگ بھگ 120 کلومیٹر لمبا۔ تو آئیے دنیا کی آخری سڑک اور اس پہ بسے علاقے دیکھتے ہیں صرف اور صرف 8-10 منٹ کی اس ویڈیو میں۔ ابھی ہم موجود ہیں اس سڑک پر، یہی ہے دنیا کی آخری سڑک اور یہ ہمیں لے جائے گی دنیا کے آخری علاقوں کی طرف۔ ویلکم ٹو ہائی وے نمبر E69۔ 100 کلومیٹر سے بھی لمبی یہ سڑک یورپ کے ملک ناروے میں بنائی گئی ہے اور اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے دنیا کی آخری ہائی وے بولا جاتا ہے۔ اس پر اکیلے سفر کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سردیوں میں یہ سڑک برف سے ڈھکی ہوئی نظر آتی ہے، تب یہاں کئی مہینوں کی لمبی اور ٹھنڈی راتیں ہوتی ہیں۔ یہاں سردیوں میں سورج کبھی نظر نہیں آتا اور گرمیوں میں یہاں کبھی رات نہیں ہوتی۔ یہ سڑک ناروے کے سمندر کے ساتھ ساتھ بنائی گئی ہے۔ کچھ جگہ تو راستے میں ایسی بھی آئے گی جہاں یہ سڑک سمندر کے ساتھ ساتھ پہاڑوں میں بنی ہوئی سرنگوں سے بھی گزرے گی۔ لہذا جب تک ہم اس سڑک پر سفر کریں گے تو سمندر کے نظارے اور کچھ بحری جہاز ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا ناروے کے علاقے میں بنے ہوئے اس پیٹرول پمپ سے۔ اب یہاں سے 1 منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد دنیا کی آخری سڑک کے کنارے ہم یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ ناروے کا 3 اسٹار ہوٹل ہے، اس کا نام اولڈر ٹورسٹ سینٹر ہے۔ یہاں ایک رات گزارنے کا کرایہ اس وقت 25,500 روپے ہے۔ جو لوگ سائیکل پر یہاں آتے ہیں وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے اپنے کیمپ بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، لیکن صرف سردیوں میں، گرمیوں میں ان کا کیمپ میں رات گزارنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سردیوں میں یہاں آئیں تو آپ کو آسمان پر پھیلی چمکدار روشنیاں دکھائی دیں گی۔ یہ قطبی روشنیاں ہیں جو یہاں تب نظر آنے لگتی ہیں جب سورج یہاں نظر نہیں آتا۔ تب یہاں سردیوں کا مقابلہ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے تب یہاں دنیا کی آخری سڑک کے کنارے سارے ہوٹل سنسان نظر آتے ہیں۔ ناروے کے اس ہوٹل سے اور آگے چلے تو تھوڑے سے فاصلے پر ہمیں ناروے کا ایک اور چھوٹا گاؤں ملے گا۔ یہ ہے ناروے کا وہ گاؤں۔ اس گاؤں کا نام روسنس ہے۔ 20ویں صدی سے لوگوں نے اس گاؤں میں اپنے گھر بنا رکھے ہیں، لیکن تب سے اب تک ان گاؤں والوں کے لیے ایک بھی دکان نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ خریداری کے لیے اولڈر ٹورسٹ سینٹر کے ساتھ بنی ایک دکان میں آتے ہیں۔ یہاں گرم کپڑوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن اور بھی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے گاؤں والوں کو یہاں سے بھی دور جانا پڑتا ہے اور سردیوں میں یہ صورتحال اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ مگر پھر بھی لوگ کئی دہائیوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور آگے کی زندگی بھی دنیا کی اس آخری سڑک کے کنارے ہی گزار دیں گے۔ یہاں کوئی دکان نہیں تو کیا ہوا، یہ سمندر بھی ان گاؤں والوں کے لیے کسی دکان سے کم نہیں۔ گاؤں کے لوگ سمندر سے مچھلیاں اور دوسری مخلوقات پکڑنے آتے ہیں۔ یہ لوگ اسی سمندر سے سمندری مخلوق پکڑ کر کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح پچھلی کئی دہائیوں سے یہ اپنا گھر چلا رہے ہیں۔ اس گاؤں سے آگے چلیں تو اس سڑک پر کافی دیر تک نہ تو کوئی ہوٹل آتا ہے اور نہ ہی ناروے کے کسی انسان کا گھر ساتھ میں ہوتا ہے۔ ساتھ میں ہوتا ہے صرف سمندر اور یہاں کے حسین مناظر۔ ہم یہاں سے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ہمارے ساتھ ساتھ ناروے کے حسین علاقے آتے جائیں گے۔ کافی دیر دنیا کی آخری سڑک پر سفر کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر ناروے کے ایک گاؤں میں پہنچیں گے جس کا نام سمافکیوڈ ہے۔ یہاں نہ صرف آسمان کے رنگ بڑے پیارے ہیں بلکہ یہاں کے لوگ اور یہاں کی زندگی بھی بہت پیاری ہے۔ نہ یہاں ٹریفک کا شور ہے اور نہ ہی دھوئیں اور شور کی آلودگی۔ یہاں تازگی اور صرف سکون ہی سکون ہے۔ سردیوں میں جب کئی مہینوں سے یہاں سورج نہ نکلا ہو اور آسمان پر یہ رنگ بکھرے ہوں تو ناروے کا یہ پورا گاؤں کسی حسین پینٹنگ کی طرح لگتا ہے کہ جیسے گاؤں اس زمین کا ہے ہی نہیں بلکہ خوابوں کی دنیا کا حصہ ہے۔ سورج کے الوداع ہونے کے بعد یہ روشنیاں ہی اس گاؤں کے لوگوں کا سہارا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناروے کی حکومت اس بات کو بھی یقینی بناتی ہے کہ یہاں 1 منٹ کے لیے بھی بجلی بند نہ ہو۔ اس دوران جب یہاں سورج نہیں نکلتا تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس صدی کے 23 سال گزر چکے ہیں
اور ان 23 سالوں میں ناروے کے اس گاؤں والوں نے ایک بار بھی لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں کیا۔ اور ایک ہمارا ملک ہے، ان 23 سالوں میں ہم نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں گھنٹے بجلی کے علاوہ گزار دیے ہیں۔ اس گاؤں تک آنے والوں کے لیے یہاں ایک دکان بھی بنائی گئی ہے۔ لوگ یہاں سے اس علاقے کی نشانیاں خرید کر لے جاتے ہیں جو بعد میں ان کی یاد بن جاتی ہے۔ اگر آپ اس دنیا کی آخری سڑک سے وہاں تک جانا چاہتے ہیں جہاں یہ سڑک ختم ہوتی ہے اور وہاں کی دنیا کیسی ہے، تو آپ کو ناروے کے اس گاؤں سے لازمی گزرنا ہوگا۔ اگر یہاں آپ کو کوئی اور ایک رات گھر میں گزارنے کی اجازت دے دے تو ٹھیک، ورنہ یہاں کے ہوٹل میں ایک رات گزارنے کا کرایہ 55,000 ہے۔ یہاں کے لوگوں کے گھر اندر سے کیسے ہیں، چلے میں یہاں کا ایک گھر آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اور آگے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ہائی وے نمبر E69 یعنی دنیا کی آخری سڑک پر سفر کرتے جب اس گاؤں سے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے سامنے سینکڑوں سال پہلے زمین سے گزرے ہوئے لوگوں کی یہ بستی آتی ہے۔ یہ علاقہ ناروے میں ان لوگوں کی یاد دلاتا ہے جو 18ویں صدی میں سمندر کے راستے اس علاقے میں آئے تھے اور یہاں اپنی زندگی جی کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یعنی یہ پوری بستی ایک میوزیم کی طرح ہے۔ یہاں آپ کو سینکڑوں سال پہلے کی وہ گھر اور کشتیاں بھی ملیں گی جو اس زمانے کے لوگوں کے استعمال میں تھیں۔ اس کے علاوہ یہاں 250 سال پہلے کے گھر بھی موجود ہیں۔ یہ گھر یہاں آنے والے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صدیوں پہلے یہاں کے لوگ اپنے آپ کو سردیوں سے کیسے بچاتے تھے۔ ان لوگوں نے بڑے پہاڑی پتھروں کے علاوہ مٹی سے اپنے گھروں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ طریقہ انہیں -50 ڈگری سے بچاتا تھا۔ دنیا کے آخری علاقوں کے قریب اس بستی میں ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے۔ اس میوزیم میں صدیوں پرانی کشتی بھی موجود ہے جو اب سمندر میں جانے کے قابل نہیں رہی۔ لوگ اس کشتی کو دیکھ کر گزرے ہوئے وقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناروے کی اس بستی میں بیتے زمانے کیسے تھے، میوزیم میں پڑی تمام چیزیں یہاں آنے والے لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہی رکھی گئی ہیں۔ یہاں صدیوں پہلے لوگوں کے زیر استعمال چیزیں بھی موجود ہیں۔ یہاں باہر سے لا کر کوئی چیز نہیں رکھی گئی۔ یہاں پر تمام چیزیں وہی ہیں جو صدیوں پہلے لوگوں کے استعمال میں تھیں۔ سال میں کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں جب اس میوزیم میں موسیقی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تب بستی میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاح بھی موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناروے کی اس بستی میں آج لوگ ان کشتیوں کے سہارے اپنی زندگی نہیں گزارتے کیونکہ یہاں پر اب سڑک بھی موجود ہے، سڑک بھی دنیا کی آخری سڑک۔ تو یہاں کے لوگوں کے پاس اب ان کشتیوں کے علاوہ اپنی گاڑیاں بھی ہیں۔ سڑک بننے سے اور گاڑیاں آ جانے سے ان کی زندگیوں میں آسانیاں آ گئی ہیں۔ اس بستی کے علاوہ ناروے کی اس سڑک پر اور بھی کئی گاؤں آتے ہیں۔ وہاں سے ہوتے ہوئے یہ سڑک جب پہاڑوں میں سے گزرتی ہے تو یہ سڑک ایک ٹنل کا روپ دھار لیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب یہ سڑک سب سے زیادہ پرکشش لگتی ہے کیونکہ سڑک کے ایک طرف ناروے کے پہاڑ جبکہ دوسری طرف سمندر ہوتا ہے۔ ٹنل سے گاڑی باہر نکلتی ہے تو آخری سڑک کا نظارہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سڑک ایک اور پہاڑ کے اندر سے بھی گزرتی ہے۔ تب اس سڑک کا منظر جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی خوفناک بھی نظر آتا ہے۔ یہاں برفیلی سڑک کے ساتھ بہتا ہے دنیا کا گہرا ترین سمندر۔ سمندر کے اس مقام پر ناروے میں 6 مہینے تک اندھیرا رہتا ہے اور اس عرصے میں ایک بار بھی صبح نہیں ہوتی۔ یہاں سے اور آگے بڑھے تو ایسے علاقے نظر آنے لگتے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ دنیا کے شاید آخری علاقے شروع ہو چکے ہیں۔ یہاں دنیا کا آخری ایسا پوائنٹ کہاں ہے جہاں یہ سڑک ختم ہوگی، جہاں کے آگے دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے۔ اس پوائنٹ تک جانے کے لیے ہمیں 50 کلومیٹر گاڑی پر اور سفر کرنا ہوگا، تب جا کر ہم پہنچیں گے یہاں تک۔ جی ہاں، یہی ہے دنیا کی آخری سڑک کا آخری کنارہ، یا پھر یوں کہہ لے کہ دنیا کا وہ آخری کنارہ جس کے آگے انسان نہیں رہتے۔ اسی جگہ کو دیکھنے کے لیے لوگ یہ سارا سفر کر کے یہاں آتے ہیں جو سفر ہم کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ہمارا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، اور بھی کئی علاقوں کی سیر آپ کو کروائیں گے۔ تو امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔